بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بیوعات اور معاملات کا بیان چل رہا ہے، جو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے معاملات کا۔ چونکہ بحیثیت ایک مسلمان کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہر معاملے میں ہمیں چلنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا۔ کسی معاملے میں ہمیں مادر پدر آزاد نہیں چھوڑا گیا، بھئی جیسا دل چاہے جو دل چاہے کر لے۔ ہماری جو معاملات اور معاشیات کی زندگی ہے، جس پر ہماری زندگی کا بڑا حصہ موقوف ہے، اس بارے میں دین اسلام سب سے زیادہ احتیاط کی ترغیب بھی دیتا ہے، تلقین بھی دیتا ہے۔ کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز نہیں کھانی، کون سی کمائی اختیار کرنی ہے اور کس کمائی سے بچنا ہے، کس ملازمت کو اختیار کرنا ہے اور کون سی ملازمت سے بچنا ہے، کس کاروبار اور تجارت کی طرف جانا ہے اور کس سے بچنا ہے۔ یہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے، جس کی وضاحت دین اسلام نے کی ہے، اور اس کو اللہ پاک نے بندوں کے اختیار میں نہیں رکھا۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کا مطلب 5 وقت کی نماز سمجھتے ہیں، یا رمضان کے فرض روزے، یا حج، اور باقی وہ کہتے ہیں کمائی کیسے کرنی ہے، کتنا کمانا ہے، کس ترتیب پہ کمانا ہے، اور کس کس سے کمانا ہے، اور کیا بول کر کمانا ہے۔ یہ تو ہماری فنکاری ہے، یہ تو ہم خود کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ دین کا بڑا اہم اور نہایت ہی نازک معاملہ ہے کہ اس کو اللہ پاک نے احکامات دیے، طریقہ سکھایا، ترغیب دی، ترہیب کی، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ اس لیے ایک بڑا اہم مسئلہ جو آج کی مجلس میں شروع ہو رہا ہے، وہ باب الربا کا ہے۔ ربا عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں سود کے۔ سود آپ حضرات جانتے ہیں، ایک معروف اور متداول لفظ ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ سود لینا، سود کھانا، سود کمانا، سودی لین دین، سودی تجارت، سودی تنخواہ، سودی نوکری، یہ سب حرام ہے۔ اور حرام بھی کوئی چھوٹا حرام نہیں، بلکہ اس پر بہت ہی سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں۔ دین اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا اور آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے چند بڑے اہم اعلانات فرمائے۔ ان چیزوں کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر آدمی تقریباً دلائل کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان اس لفظ کو سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ کیسے کوئی سود کھائے گا، کمائے گا، سودی کاروبار کرے گا، ڈرتا تھا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ مسلمان اس کام کو کر کے یا اس کو کھا کے اللہ سے ڈرتا تھا، توبہ کرتا تھا، علماء سے پوچھتا تھا کہ میں اس سے کیا کروں، کیسے بچوں، کیسے اس مصیبت سے نکل جاؤں۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، افسوس، میں اور آپ اس فتنوں کے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ ایسے افراد امت کو مہیا کیے گئے، دیے گئے، تیار کیے گئے، جو باقاعدہ امت مسلمہ کو اب ذہن سازی یہ دیتے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کیوں پریشان ہیں، اس سود کی کوئی حرمت نہیں ہے، یہ سود آج کل کا کوئی حرام نہیں ہے، لہٰذا جو کرنا ہے، جس طرح کرنا ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ جائز۔ یعنی آج امت اس مقام پہ آ گئی
کہ اب سود کے حلال اور جائز ہونے پر باقاعدہ لوگ دلائل دیتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، بھئی یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ یہ ہمارے ایک ساتھی تھے، یہ اپنا ایک معاملہ آپ سے عرض کروں، ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے، اب نہیں ہے بیرون میں، وہ ایک ادارے میں کام کرتے تھے۔ ایک دن ان کا فون آیا بالکل ایک ایسے وقت میں کہ بہت سمجھدار ساتھی تھے، کہا کہ ہمارے جو آفیسر ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ادارہ تھوڑا سا ان معاملات کا تھا، تو میں نے ان سے بات کی۔ آپ یقین کریں اس بات کرنے والے کا سارا زور اس پر تھا کہ آپ سود کے اور سودی معاملات اور سودی نظام کے بغیر آپ کیسے چل سکتے ہیں۔ بات یہاں سے شروع کی کہ دین اسلام صلہ رحمی کرنے والا دین ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا دین ہے، لوگوں کی پریشانیاں ختم کرنے والا دین ہے۔ اگر ایک مسلمان مرد یا عورت پریشان ہو جائے، بھوک سے مجبور ہو جائے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے اور وہ ایک سودی بینک میں آ جائے، تو آپ کیسے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان حرام کھا رہا ہے؟ یہ ان کی دلیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دین اسلام ہر ایک کی غمخواری کرتا ہے، اور اب ایک مسلمان بھوک سے مر رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بھوک سے مر جاؤ لیکن ادھر نہیں جاؤ، کہا یہ غمخواری والا دین کیسے ہوا؟ آپ سمجھ گئے؟ یہ تو ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کو، تو اتنی ایک ذہنی گہرائی اور ایسی باتیں موجود ہیں۔ خیر میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا جو ذمہ داری دین نے امت کو دی ہے، عام معاشرے اور افراد کو دی ہے، اس بیوہ عورت یا اس یتیم بچے کی ذمہ داری اگر معاشرہ قبول نہ کرے، جو اس کا خاندان ہے، اس کا محلہ ہے، اس کے رشتہ دار ہے، دین اسلام نے تو غمخواری کی ہے، اس کے رشتہ داروں کو کہا کہ اس کا خیال رکھو، اس کے محلے داروں کو کہا اس کا خیال رکھو، وہ بھی نہیں تو حکومت وقت سے کہا کہ اس کا خیال رکھو۔ کہ اگر امت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو اس کا قصوروار دین تو نہیں ہوا۔ آپ اس کو کہیں کہ یہ لوگ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، آؤ حرام کھا لو۔ قصوروار کو اور مجرم کو اس کا احساس دلانے کے بجائے ہم اس مسلمان کو حرام کا راستہ دکھا دیں، یہ تو غلطی ہے نا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اب لوگ بڑے دلائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور اب اتنی آسانی کے ساتھ سمجھانا آسان بھی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي زَمَانٌ، یقیناً میری امت پر ایک ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ کوئی فرد سود کے بخار سے نہیں بچ سکے گا۔ بخار حدیث میں الفاظ ہے، بخار کہتے ہیں دھوئیں کو۔ ایک آدمی بہت بچے گا، بہت بچے گا، بہت بچے گا، لیکن آپ نے فرمایا اس تک سود کا دھواں پہنچ جائے گا۔ یہ بڑی گہری حدیث ہے، علماء نے اس کو سمجھایا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے کتنے مسلمان بھائی الحمدللہ اب سب ایسے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سود میں انوالو نہ ہوں، بچ جاؤں اس سے، لہٰذا ایسی نوکری، ایسی ملازمت، ایسی تجارت، ایسا کاروبار، اس سے مسلمان دور بچتا ہے۔ لیکن گھومتے گھومتے بالآخر آپ دیکھیں ایک نظام بنا دیا گیا۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں وہ جابس کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، لیکن لازمی ہے کہ وہ بینک میں اکاؤنٹ کھولیں گے، ان کی سیلری اسی اکاؤنٹ میں آئے گی، ایسا ہے یا نہیں؟ پھنسا دیا۔ اور اس سے ہٹ کر اب اتنا بڑا عمل حج فرض کا ہے، اس میں جو داخلے کا سارا عمل طریقہ کار ہے وہ 60% بینکوں کے ذریعے سے، یعنی لگا دیا آپ کو، آپ نہیں کر رہے ایک کام، لیکن ایک ایسا سرکل گھما دیا، وہ حدیث پوری ہو رہی ہے نا، وہ بخار ناک میں اندر ضرور جا رہا ہے، دھواں جائے گا اس کا۔ خیر اس میں تو علماء نے بحث کی کہ یہ مسلمان گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جان بوجھ کر یہ اس کا حصہ نہیں بنا، تو اس کو ناپسند کرتا ہے، مجبور ہو گیا۔ لیکن بہرحال آپ علیہ السلام نے ایک پیشگوئی فرمائی۔ تو آج ان معاملات میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور
چونکہ آج تقریباً ہماری زندگی کا بڑا حصہ اور پھر فراغت کے یہ ایام جو آج کل ہے، ہر آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میڈیا کو دیکھ رہا ہے، نیٹ کو دیکھ رہا ہے، فیس بک کو دیکھ رہا ہے، اور وہاں 98% جو محنت ہو رہی ہے وہ باطل کی محنت ہے۔ دین کے عنوان سے جو چیز نظر آئے ضروری نہیں کہ اس کے نیچے بھی دین لکھا ہوا ہو۔ بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے اور دین پر چھری چل جاتی ہے، ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس لیے سود کے معاملات میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ انسان پر فرض اور لازم ہے کہ یہ اپنے آپ کو سود کے معاملات سے بچائے گا۔ قرآن کریم میں، احادیث میں جو وعیدیں آئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد ایک مسلمان گوارا نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی مصیبت اور بوجھ لے کر دنیا سے جائے۔ میں چند آیات و احادیث پڑھتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے آئے کہ اللہ پاک نے اس گناہ کو کس انداز سے بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، سود کی چیزیں مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر، اس کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ۔ اب میں آپ سے ایک لطیفہ کہہ دیں، اس کے طور پہ عرض کروں، ایک آدمی نے ایک عالم سے یہ آیت سنی کہ اس آیت کو دلیل بنائے کہ بھئی سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، اس کے معنی آتے ایک چیز کو بڑھا چڑھا کر۔ اس نے کہا دیکھیں قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ بڑھا چڑھا کر، بہت زیادہ ہو، لہٰذا اگر تھوڑا بہت سود ہو تو وہ تو چل جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اضعافا مضاعفا کہتے ہیں ایک چیز بہت زیادہ بڑھ جائے، تو جو سود بہت زیادہ بڑھ جائے وہ تو مت کھاؤ، لیکن تھوڑا بہت ہو تو اس کو کھا لو۔ حالانکہ کتنی ایک نادانی کی بات ہے، اس لیے کہ سود کہتے ہی اس کو جس میں ظاہری طور پہ مال بڑھ جاتا ہے، زیادہ نظر آتا ہے، قرآن کریم اس کو سمجھا رہا ہے۔ تو اس عالم نے بڑا اچھا جواب دیا، کہ بھئی یہ تو ایسا ہے کہ میں کہوں کہ بھئی آپ کو 1-2-4 تھپڑ مار دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ 10-12 نہ مارے جائے، تو کیا خیال ہے؟ کسی کو بلا وجہ ایک تھپڑ مارنا غلط ہے یا 10-12 مارے تب غلط ہے؟ ایک بھی غلط ہے۔ تعبیر ہوتی ہے، ہر زبان کی تعبیرات ہوتی ہے، قرآن عربی میں اترا، اب عربی کی تعبیرات کو، اس ماحول کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی اگر مفسر بنے گا تو پھر اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سودی معاملات کو مٹا دیتے ہیں، صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ ظاہری طور پہ انسان کو لگتا ہے کہ 10 کے 20 ہو گئے، 100 کے 150 ہو گئے، 10,000 کے 12,000 ہو گئے، لیکن یاد رکھیں حقیقت میں وہ کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور تیسری آیت میں فرمائے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو اگر تم سودی معاملات سے باز نہیں آئے تو پھر تم سے اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے دوستو جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سودی معاملات کرنے والا میرے مقابلے میں اور میرے آخری پیغمبر کے مقابلے میں جنگ میں اتر آیا ہے۔ تو اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے، اللہ کے پیغمبر سے جنگ کر سکتا ہے، کرے گا تو کیا انجام ہوگا وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر۔ 4 کا تذکرہ کیا، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، اور آگے فرمایا، راوی کہتے ہیں وقال وہم سواء، آپ نے فرمایا یہ سب کے سب برابر ہیں۔ کوئی دل میں گئے نا کہ بھئی چلو وہ تو کھانے والا ہے اور کھلانے والا ہے، میں تو صرف ایک وہ سائن کیا ہے میں نے اس کے لیے۔ ہمارے یہاں جو بینکوں کے معاملات ہیں آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں، آپ کوئی اکاؤنٹ کھلوانے جائیں تو وہ 2 گواہ مانگتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا، 2 گواہ مانگتے ہیں کہ آپ لائیں ان کے سائن کریں۔ دیکھیں اس چیز میں آج مسئلہ سمجھ لیں، ہر آدمی ہے، آپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، محلے دار ہیں، کاروباری پارٹنر ہیں،
وہ کہیں گے یار مجھے جو ہے HBL میں UBL میں فلاں میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے، لہٰذا جو ہے وہ 2 ایویڈنس مانگ رہے ہیں، سائن کرنا ہے. تو بے دھڑک مت جائیں، پہلے تسلی کرے کون سا اکاؤنٹ ہے. اگر وہ سودی اکاؤنٹ کا کہے کہ بھئی سیونگ اکاؤنٹ ہے، فکس ڈپازٹ ہے، نہیں بھائی معذرت میں نہیں جا سکتا. ہاں کرنٹ اکاؤنٹ کی علماء نے گنجائش لکھی ہے، گنجائش ہے بامر مجبوری، اس میں انسان چلا گیا. تو یہ بھی ہے، یہ جو سائن کرنا گواہی دینا ہے نا، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس کو لکھنے والے معاملات بھی اتنے سادہ نہیں ہیں. اسی طریقے سے مشکات شریف میں روایت ہے، درہم ربن یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیہ. اللہ اکبر. فرمایا جس نے ربا یعنی سود کا 1 درہم کھایا اور اس کو پتا تھا کہ یہ سود کا ہے، تو یہ اس کے لیے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے. 36 مرتبہ 1 درہم. آج کل درہم کون سے ملک میں چلتے ہیں؟ امارات میں نا. تو 1 درہم آج کل کتنا چل رہا ہے؟ تقریباً 40-44 روپے اتنا چل رہا ہے. یعنی 1 درہم اگر اتنا 44 روپے اگر کسی نے نعوذ باللہ اس کا سود کا استعمال کر لیا اور اس کو پتہ تھا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ، اس کو معمولی سمجھ لیں. اور اگلی روایت دیکھیں، بس آخری روایت. آپ علیہ السلام نے فرمایا الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه. اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے دوستو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں، 70 اجزاء ہیں، سود کے 70 حصے ہیں، اور ایسرها سب سے ادنا درجہ سود کا یعنی کمتر گناہ سود کا ایسا ہے ان ينكح الرجل امه، جیسے ایک شخص اپنی سگی ماں سے نکاح کر لے. اللہ اعاذنا اللہ منہ العیاذ باللہ. تو اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم پر یہ چیزیں کس ترتیب سے مسلط ہو گئی اور کس طریقے سے کیا، اور جو پریشانیاں آج مجموعی طور پہ ہمارے ملک پر ہے، اس کا سبب یہ ہے لوگ اس مصیبت سے نکلنا نہیں چاہتے، اسی میں آگے جانا چاہتے ہیں. اور بعض دفعہ مجبوری ہے. ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو بیچارے کئی سالوں سے اپنی محنت کر کر کے پڑھائی کرتے ہیں. ہم خود جانتے ہیں، ہمارے بہت سارے دوست ساتھی ہیں، ڈگریاں ان کے پاس ہیں، انہوں نے انجینئرنگ کی، سب کچھ پڑھا، تعلیم حاصل کی اس کی، لیکن جب آگے پھر عملی میدان میں آئے تو پھر جابز نہیں ہیں ان کے لیے، مشکلات ہے. کہیں بڑی رشوت ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی سیاسی سفارش ہو. البتہ بینکوں سے ان کے پاس بہت ساری آفریں آنا شروع ہو جاتی، بینکوں میں جابز دستیاب ہے. اب وہ نوجوان بیچارے 1 مہینے 2 مہینے کب تک صبر کرے گا؟ وہ کب تک جائے گا؟ گھر میں والدین بڑے ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں شادی کرنی ہے، بڑے بیمار ہیں. اب یہ بیچارہ کمائی کی تلاش میں نکلتا ہے تو کوئی دستیاب نہیں. اس لیے علماء نے اضطراری حالت میں مسئلہ یہ بتایا، اس کو بھی سمجھ لیں. بعض نوجوان ساتھی پھر پریشان ہوتے ہیں. علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ اگر کسی نوجوان کو اگر باوجود کوشش کے کوئی حلال نوکری یا صورت نہ بنے اور گھر کے حالات نہایت مجبوری کے ہو، تو بامر مجبوری یہ اس نوکری کو اختیار کر لے، لیکن ناپسند کرتے ہوئے، اور اس دوران پوری کوشش کرے اپنے لیے حلال کاروبار تجارت کی. CVs دے دے، ہر جگہ پر اطلاع دے دے، کوشش کرتا رہے جتنا ہو سکے. جیسے ہی کہیں حلال ملے فوراً اس کو چھوڑ کے وہاں چلا جائے، اور جتنی تنخواہ اس کو ملی تھی اس کا حساب لکھ لے. بھائی میں 8 مہینے اس بینک میں اس ادارے میں رہا، اس کی 80,000 تنخواہ لکھ لے. ہر مہینے اب اپنی حلال تنخواہ سے اتنا حصہ نکال کر اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرتا رہے. جب وہ عدد پورا ہو جائے پھر اب مطمئن ہو جائے. حل ہے ہر چیز کا، بشرطے کہ انسان پوچھ کے چلے علماء سے. بہرحال اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس بڑے گناہ اور فتنے سے محفوظ فرمائے. دین پر صحیح عمل کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
ہمارے ابراہیم بھائی کی پوتی جن کی آج پیدائش ہوئی ہے بہت بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس معصوم بچی کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک خاص ساتھی ہیں، دوست ہیں، جن کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، وہ بھی آج صبح سے بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس بچی کو بھی شفاء کلی شفاء عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔